السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں شروع کر رہی ہوں دا پاور، عظیم کامیابی کی قوت۔ تو جانیں اس قوت کے بارے میں۔ احساسات کی کثرت، اگر آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کائنات کی ہر چیز پرکشش ہے اور ہر چیز کی کشش کی اپنی ہی حد ہے۔ آپ کی سوچ اور احساسات کی بھی مقناطیسی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اچھے احساسات کا مطلب ہے کہ آپ میں محبت جیسی مثبت فریکوینسی ہے۔ برے احساسات کا مطلب ہے کہ آپ میں منفی فریکوینسی ہے۔ آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس سے آپ کی فریکوینسی کا تعین ہوتا ہے، اور آپ ایک مقناطیس کی طرح ایسے لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی جانب کھینچتے ہیں جو اسی فریکوینسی کو حامل کرتے ہیں۔ اگر آپ پرجوش محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے جوش و جذبے کی فریکوینسی پرجوش لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی طرف کشش کرے گی۔ اگر آپ خوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خوف محسوس کرنے کی فریکوینسی خوف زدہ لوگ اور حالات و واقعات کو آپ کے ارد گرد جمع کرے گی۔ آپ کبھی بھی اپنی فریکوینسی کے متعلق کسی شک و شبہ کے شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی فریکوینسی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے احساسات ہیں۔ آپ کسی بھی وقت اپنے احساسات کو بدل کر اپنی فریکوینسی کو بدل سکتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے گی، کیونکہ آپ نے ایک نئی فریکوینسی حاصل کر لی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات پیدا کر سکتے ہیں، اور ان حالات سے کوئی بھی ممکن نتیجہ نکل سکتا ہے۔ کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی صورتحال کے متعلق کوئی بھی احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تعلق خوشگوار، پرمسرت، دلچسپ، پر اطمینان اور کوئی بھی خوشگوار احساس رکھنے والی فریکوینسی کو حامل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ بوریت، پریشانی، تکلیف، بے چینی اور کسی بھی برے احساس کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس رشتے کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، اور جس انداز میں آپ سوچتے ہیں وہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس رشتے کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کسی بھی رشتے کو کوئی بھی احساس دے رہے ہیں، وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جو آپ اس رشتے میں واپس حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی رشتے کے متعلق خوشباش محسوس کرتے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً اس رشتے میں محبت اور خوشی ہی حاصل کریں گے، کیونکہ یہی وہ فریکوینسی ہے جو آپ میں موجود ہے۔ احساسات کو بدلنے کا مطلب قسمت کو بدلنا ہے۔ احساسات کی فریکوینسیز کی فہرست پر ایک نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ احساسات کی بہت سی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے، تو آپ اپنے احساسات کی بدولت ہر پہلو کے نتیجے کا تعین کر لیں گے۔ آپ دولت کے متعلق پرجوش و خرم، پرمسرت، پر امید، پریشان، خوف زدہ یا افسردہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کے متعلق خوشباش، پرمسرت، مسرور، حوصلہ شکن یا پریشان محسوس کر سکتے ہیں۔ احساسات کی تمام فریکوینسیز مختلف ہیں، اور آپ کے احساسات کی جو بھی فریکوینسی ہے آپ وہی سب حاصل کریں گے۔ آپ شاید سفر کرنا چاہتے ہیں مگر آپ مایوسی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سفر کرنے کے لیے دولت نہیں ہے۔ پھر سفر کرنے کے موضوع پر آپ مایوسی محسوس کر رہے ہیں۔ مایوسی محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی مایوسی جیسی فریکوینسی کی حالت میں ہے، اور آپ لگاتار مایوس کن حالات ہی حاصل کریں گے، جس سے آپ تب تک سفر نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے احساسات کا راستہ نہیں بدل لیتے۔ محبت کی طاقت سفر کرنے کے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی صورتحال پیدا کر دیتی ہے، لیکن آپ کو اسے حاصل کرنے کے لیے ایک عمدہ احساس کی فریکوینسی حاصل کرنی ہوگی۔ جب ایک صورتحال کے متعلق محسوس کرنے کا طریقہ بدلتے ہیں، آپ ایک مختلف فریکوینسی پر آ جاتے ہیں، اور صورتحال نئی فریکوینسی کے مطابق ضرور تبدیل ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ وہ سب تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کو ہر اس چیز کو اس چیز میں بدلنا ہوگا جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا موضوع ہے، اس میں محض آپ کے محسوس کرنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کائنات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو قوت فریکوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچیں۔
اپنے احساسات کے خود کار ہوائی جہاز کو ختم کر دیں۔ بہت سے لوگ اچھے احساسات کے تعلق کے بارے میں نہیں جانتے اور اسی وجہ سے ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے احساسات کو خود قابو کرنے کی بجائے انہیں خود کار ہوائی جہاز کے حوالے کر دیا ہے۔ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اچھا محسوس کرتے ہیں، جب کچھ برا ہوتا ہے تو برا محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ پیش آتا ہے تو وہ منفی احساسات کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ وہ منفی احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدلے میں مزید منفی حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی احساسات کے ایک گول چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کہیں اور نہیں جاتی بلکہ اسی چکر میں ایک چوہے جیسے جانور کی طرح بار بار گول گول گھومتی رہتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے انہیں اپنے احساسات کی فریکوینسی بدلنی ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پر کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو قدرتی طور پر آپ دولت کے معاملے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے، مگر آپ اپنی زندگی میں اس وقت تک دولت حاصل نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ دولت کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ دولت کے متعلق منفی فریکوینسی ہی رکھتے ہیں اور بدلے میں منفی حالات حاصل کریں گے، جیسا کہ بڑے بڑے بل یا اس قسم کی دوسری سر گھما دینے والی چیزیں۔ وہ تمام تر ایسے حالات ہوں گے جو آپ کی دولت کو نگل جائیں گے۔ جب آپ ایک بھاری بل کو منفی احساسات کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو آپ دولت کے متعلق مزید منفی احساسات کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے مزید مشکل حالات کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے حالات جو آپ کی دولت کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہے، کیونکہ آپ کسی بھی لمحے اپنے احساسات کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے پہلے کیا محسوس کر رہے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا طریقہ بدلتے ہیں تو آپ ایک مختلف فریکوینسی کے حامل ہو جاتے ہیں، اور کشش کا قانون فوری طور پر جواب دیتا ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو ماضی گزر چکا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پچھتاوے میں بھی ایک لمحہ ضائع نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کی ہوئی غلطی پر شدت سے سوچنا خود کو ایک بار پھر تکلیف دینا ہی ہے۔ محبت جیسی قوت کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ہر اس چیز سے بھرپور نہیں ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے اور محبت کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد محبت کا انتخاب کر کے منفی سوچ پر قابو پانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ محبت کرتے ہیں اور دن میں سینکڑوں دفعہ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ محبت جیسی قوت سے اپنی زندگی میں تمام تر اچھی اشیاء لانے کے لیے زیادہ دیر محبت نہیں کرتے۔ اس بارے میں سوچیں، ایک لمحے کے لیے آپ اپنے چاہنے والے کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں اور پھر چند ہی لمحوں میں جب آپ کا جی بھر جاتا ہے تو آپ پیار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی چابیاں تلاش نہیں کر پا رہے، یا آپ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جب آپ اپنے ہم پیشہ ساتھی کے ساتھ مسکراتے ہیں تو آپ محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مقامی لنچ کرنے کی جگہ پر وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت محبت کرتے ہیں جب آپ ہفتے کے اختتام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر جب آپ بل وصول کرتے ہیں تو آپ خود کو روک لیتے ہیں، اور پھر یہ سارا دن چلتا جاتا ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں اور پھر آپ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر پہلے سے دوسرے لمحے کے دوران یہ چلتا جاتا ہے۔ آپ نے محبت کی ہے اور محبت جیسی قوت پر قابو پایا ہے یا نہیں پایا؟ آپ محبت کی طاقت پر یہ بہانہ بنا کر قابو نہیں پا سکتے کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی۔ بہانے بنانا اور دلائل پیش کرنا کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی، یہ محض آپ کی زندگی میں مزید منفیت شامل کرے گا۔ جب آپ ایک بہانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی تو آپ وہی منفی سوچ دوبارہ محسوس کریں گے، اور اس لیے آپ اسے مزید پھیلا رہے ہیں۔
गुस्से को उस वक्त इस मकसद से कायम रखना कि उसे किसी पर उतारा जा सके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ हो, दर हकीकत आप खुद ही जल रहे हो। अगर आप इस वजह से परेशान हैं, किसी मुलाकात में गुड़मुड़ हो चुकी थी और आप उस गुड़मुड़ का इल्ज़ाम किसी दूसरे शख्स पर लगा रहे हैं, तो आप उस इल्ज़ाम को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने मोहब्बत क्यों नहीं की। मगर कशिश का कानून महज वही सब कुछ वसूल करता है जो आप दे रहे हैं। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बदले में आप अपनी ज़िंदगी में खुद पर इल्ज़ाम लगाए जाने की हालात ही हासिल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये उसी शख्स के हाथों वापस आए जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर बिल-यकीन आप उसे उसी शख्स से वापस वसूल करेंगे जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहब्बत जैसी क़ुव्वत के लिए कोई बहाना नहीं है, आप वही हासिल करते हैं जो आप देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आप देते हैं आप वही पाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनों में खुशियाँ बाँटें, अच्छा सोचें और अच्छा पाएँ। अगली किस्त में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।